انسانی ذہن خیالات اور یادوں کی آماج گاہ ہے۔ خیالات خوش کن بھی ہوتے ہیں اور اندوناک بھی، یادیں سہانی بھی ہوتی ہیں اور غمناک بھی۔ البتہ بچپن کا زمانہ چونکہ بے فکری اور بادشاہی کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں انسان ابھی رنج و الم سے متعارف نہیں ہوا ہوتا، اس لیے بچپن کی یادیں عام طور پر سہانی ہوتی ہیں، اور اکثر لوگ اپنے بچپن کو یاد کر کے آہیں بھرتے ہیں اور اس دور میں واپس جانے کی خواہش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ویسے تو بچپن کی ساری ہی یادیں حسین ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ خوشکن یادوں کا تعلق اس دور کی عیدوں سے ہوتا ہے۔ عید کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا تعلق اپنے شہر سے بہت گہرا ہوتا ہے، کیونکہ عید وہ خاص تہوار ہے جسے ہر شخص اپنے ہی شہر میں منانا چاہتا ہے۔ عید سے پہلے وہ کہیں بھی ہو اپنے شہر کی طرف لوٹتا ہے، سفر میں ہو تو سفر موقوف کر دیتا ہے، اور عید کے دن سے پہلے ہی اپنے شہر واپس پہنچ جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں ہمیں عید پر زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 روپے عیدی ملا کرتی تھی۔ بچپن کی عید کا کھلونوں سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس دور میں 1 یا 2 روپے میں کافی کھلونے آ جایا کرتے تھے، اور ان پیسوں سے ہم لٹو خریدتے تھے، کنچے خریدتے اور کھانے پینے کی چیزیں خوب سیر ہو کے کھاتے تھے۔ وہ لٹو چلانے کا بھی دور تھا۔ مجھے یاد ہے کہ عید سے کچھ دن پہلے ہی علاقے کے بڑائی لٹو بنانے کا اڈا قائم کرتے، اور ہر بچہ اپنی اپنی پسند اور سائز کا رنگ برنگا لٹو تیار کرواتا۔ چھوٹے بچے چھوٹے لٹو اور بڑے لڑکے بڑے لٹو بنواتے۔ اس زمانے پر ہاتھ پر گھڑی باندھنے کا فیشن عروج پر تھا۔ اصلی گھڑیاں ہو یا نقلی گھڑیاں، دونوں کی اپنی اہمیت تھی۔ عید کے موقع پر بچوں کے لیے طرح طرح کی نقلی گھڑیاں مارکیٹ میں آ جاتی تھیں، اور بچے ساکت سوئیوں والی یہ گھڑیاں پہن کر اتراتے پھرتے تھے۔ ہوا میں اڑ جانے والے گیس کے غبارے بیچنے والے بھی اپنے سلنڈر کے گرد خوب رش اکٹھا کر لیتا تھا۔ وہ غباروں میں ہوا بھر کے اسے دھاگے سے باندھتا، اور دھاگے کے دوسرے سرے کو بچے کی انگلی کے گرد گھما کر مضبوط گاٹھ باندھ دیتا، تاکہ غبارہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ہوا میں نہ اڑ جائے۔ اس احتیاط کے باوجود کسی نہ کسی بچے کا غبارہ چھوٹ ہی جاتا تھا، اور خوب رونا پیٹنا مچتا۔ گھروں میں عام طور پر سوئیاں اور سوجی کا حلوہ بنتا تھا، جبکہ باقی عام دنوں میں سالن روٹی ہی ہوتی تھی۔ سوئیاں بھی 2 قسم کی ہوتی تھی، بازار کی سوئیاں جو کہ باریک ہوتی تھیں، اور گھر میں تیار کردہ میدے کی سوئیاں جو کہ موٹی ہوتی تھیں۔ باریک سوئیاں چینی ڈال کر میٹھی پکائی جاتی تھیں، جبکہ موٹی سوئیاں پھیکی ہی ابالی جاتی تھیں، اور انہیں گرما گرم پلیٹ میں لے جا کر ان پر گڑ کی شکر اور مکھن ڈال کر کھایا جاتا تھا۔ ایئر گن سے غبارے پھوڑنے والا بھی عید پر بچوں کو خوب بے وقوف بناتا۔ وہ ایئر گن کی نالی میں ایک ایسی خفیہ ٹیڑھ پیدا کر دیتا تھا کہ اس کا چھرا کبھی نشانے پر نہ لگتا۔ غبارہ پھوڑنے پر وہ انعام کا لالچ دیتے، اور اس کی خاطر بچے ایئر گن چلا چلا کر سارے پیسے ختم کر ڈالتے، مگر نشانہ کبھی ٹھیک نہ لگتا، غبارہ کبھی نہ پھوڑتا، حتیٰ کہ عید گزر جاتی۔ اس زمانے کی معروف ٹھنڈی بوتلوں میں کوکو کولا، 7 اپ کے ساتھ ساتھ پا کولا، کرش کولا، کینیڈا ڈرائی، ببل اپ اور RC کولا وغیرہ شامل تھی۔ پیپسی کولا کا نام ابھی مشہور نہیں ہوا تھا۔ یہ ساری بوتلیں جہاں تک مجھے یاد ہے 8 آنے یا 50 پیسے کی ملا کرتی تھی۔ وہ کہانیوں، رسالوں اور ناولوں کا بھی دور تھا۔ بچوں کے جو مہنگے ناول ہم عام دنوں میں نہیں خرید پاتے تھے، وہ عید کے موقع پر عیدی سے خرید لیتے تھے۔ فیروز سنز، شیخ غلام علی اینڈ سنز اور ہمدرد فاؤنڈیشن کے شائع کردہ بچوں کی کئی کتابیں ہم نے عید کے پیسوں سے خریدی۔ عید سے پہلے اور عید کے دن ٹی وی اور ریڈیو پر عید مبارک اور عید پر فروخت کی جانے والی مصنوعات کے اشتہار سن سن کر ہمارے کان پک جاتے۔ کپڑوں، جوتوں، فلموں، مٹھائی، صابن، مشروبات، ٹافیوں، بسکٹ اور آئس کریم کے خوب تشہیر کی جاتی۔ اس دور کی معروف آئس کریمیں اگلو، FM اور پولکا ہوا کرتی تھیں۔ لوگ دور دور سے بسوں میں سفر کر کے وہاں کون آئس کریم کھانے پہنچتے تھے۔
عید پر ہم ایک اور شوق یہ بھی پورا کرتے تھے کہ بن سنور کر گھر سے نکلتے اور کسی فوٹو اسٹوڈیو پہنچ کر بڑے اہتمام سے عید کی تصویر کھنچواتے۔ فوٹو اسٹوڈیو ایک بڑے کمرے پر مشتمل ہوتا تھا جس کی پچھلی دیوار پر آرٹسٹ نے ایک خوبصورت باغ کی رنگین تصویر پینٹ کی ہوتی تھی۔ ہم اس مصنوعی چمن کے سامنے کھڑے ہو کر بلیک اینڈ وائٹ تصویر اترواتے اور پھر وہ تصویر ہمیں کئی دنوں بعد دھل کر ملتی تھی۔ عید پر کرائے کی سائیکل لے کر دوڑانے کا شوق بھی پورا کیا جاتا تھا۔ کرائے کی سائیکل والے تقریباً ہر محلے میں موجود ہوتے تھے۔ ان کے پاس کئی رنگ برنگی نئی اور پرانی سائیکلیں ہوتی تھیں۔ پرانی سائیکل کا کرایہ کم اور نئی کا زیادہ ہوتا تھا۔ ذاتی سائیکل اور کرائے کی سائیکل میں ایک بنیادی فرق تھا۔ ذاتی سائیکل کے پیچھے کیریئر نصب ہوتا تھا جبکہ کرائے کی سائیکلوں کے پیچھے کیریئر نہیں ہوتا تھا۔ عید کے موقع پر ہمیشہ نئی فلمیں ریلیز ہوتیں اور شہر بھر کے سینموں میں نمائش کے لیے پیش کی جاتی۔ ان فلموں کے اشتہار کئی دن پہلے ہی اخبارات میں آنا شروع ہو جاتے تھے اور پھر عید کے دن سینما گھروں کے سامنے رش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ٹکٹ لینے والی کھڑکیوں پر خوب دھینگا مشتی ہوتی، ٹکٹ بلیک میں بکتے اور خوب جھگڑے ہوتے جنہیں نمٹانے کے لیے سینما کے بدمعاش ملازم اپنا اہم کردار ادا کرتے۔ جس ہفتے میں سینما پر زیادہ رش پڑتا اسے کھڑکی توڑ ہفتہ کہا جاتا تھا اور یہ بات بڑے فخر سے اشتہارات میں لکھی جاتی۔ عید کا ہر ہفتہ تقریباً ہر سینما کے لیے کھڑکی توڑ ہوتا تھا۔ عیدی ملنے پر بازاری چیزیں بھی خوب کھائی جاتی تھیں۔ یونین بسکٹ، یعقوب بسکٹ، منا بسکٹ، نائس بسکٹ اور کریم بنانا بسکٹ یہ ان دنوں بہت مشہور ہوتے تھے۔ مگر اس کے بعد ہم ڈیجیٹل ہو گئے، ہمارا سب کچھ بدل گیا۔ ہم نے کارڈ کی جگہ SMS اور واٹس ایپ پر عید مبارک بھیجنا شروع کر دی۔ ہم نے عید کی خوشیوں میں اپنے اور اپنے دوستوں کو شامل کرنا چھوڑ دیا اور ہم ایک کمرے کے اندر بند ہو کر سو کر عید بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگر آپ اس قسم کی پرانی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کی ویڈیوز میں جائیں اور وہاں جا کر آپ ایسی بہت سی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جن سے آپ کا بچپن دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔